شرک کی ابتدا تصویر سے ہوئی، اس لیے تصویر سے بچیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، اس قوم میں 5000 بزرگ تھے۔ ان کے مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے، اس سے ان کی دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم پریشان ہوئی کہ اب نہ وہ مجلس رہے اور نہ وہ مسائل رہے، اب ہم کہاں بیٹھیں گے؟ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پونک مار دی کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آ جائے گا اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ان پانچوں کے مجسمے بنائے گئے۔ ان کے نام: نمبر 1 ود، نمبر 2 سوا، نمبر 3 یاغوث، نمبر 4 یعوق اور نصران کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ 5 بت بنا کر رکھے گئے۔ ان کا مقصد محض تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد دہانی ہو جائے گی۔ ان تصویروں کو پوجنا مقصد نہیں تھا۔ ابتدا میں جب تک لوگ کے دلوں میں معرفت رہی اور ان بزرگوں کے اثرات رہے، قوم توحید پر برقرار رہی اور کسی نے ان مجسموں کو معبود نہیں جانا۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے تو یہی بت تھے، چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس طرح ان کا دین مخلوط ہو گیا، اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے، لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے، ان کے سامنے نظر و نیاز گزارنے لگے اور شرک کرنے لگے۔ الغرض شرک کی ابتدا تصویر سے ہوئی، اس لیے تصویر سے بچنا چاہیے، کیونکہ تصویر کے دلدل یا تو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی یادگار کے طور پر تصویر بناتے ہیں، مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ تصویر سے دل بہلانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ تصویروں کی وہ قدر منزلت ہے جو اصلی انسان کی تو نہیں۔ جو تصویریں پرانی ہوتی ہے وہ شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ مالدار لوگ 10-10 ہزار روپیہ دے کر خریدتے ہیں کہ یہ ایک نایاب چیز ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ آدمی کی دام اتنے نہیں اڑتے جتنے ان تصویروں کے اڑتے ہیں۔ آج کل سنیما میں تصویریں ہی تو ہے جو گاتی ناچتی نظر آتی ہے، اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ انسان چاہے بھوکا مرے مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کو فراموش کر گئے اور صورتوں میں الجھ گئے۔ حضرت صوفیہ محققین لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاتم بالخیر ہو تو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو۔ انسان کی صورت جو خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت الجھو، بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو، اس لیے کہ صورت پسندوں سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے اور اصل مقصود ہے سیرتوں کا اتباع، تاکہ اخلاق آئے، علم آئے، عقل اور عمل آئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید کی تعلیم دی ہے اور شرک سے روکا ہے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب شرک سے بھی روک دیا کہ بعید سے بعید سبب جو شرک تک پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس کا اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، طواف ہو رہا تھا، لوگ حجرہ سود پر گر رہے تھے اور عوام الناس یہ سمجھتے تھے کہ اگر حجرہ سود کو بوسہ نہ دیا تو حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف میں شریک تھے۔ آپ نے آواز بلند یہ اعلان کیا اور حجرہ سود کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچنے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچنے کی قدرت ہے۔ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے تقبیل سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور ضرر پہنچانے کی طاقت ہے۔ اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنے کا مقصود تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔